اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے علامہ اقبال کا پریزیڈنشیل ایڈریس جو انہوں نے الہ آباد میں دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہوئی تھیں 1930، 31 اور 32 میں، ان کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ہم جو ہے کمیونل ایوارڈ کو بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کویشچن نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے علامہ اقبال کے پریزیڈنشیل ایڈریس کے ریلیٹڈ۔ ویئر اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ان 1930۔ 1930 کا آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کہاں پر ہوا؟ تو یہ ہوا الہ آباد کے اندر۔ الہ آباد کے اندر جو ہے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے یہ 1930 میں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آئے گا ہو پریسائڈڈ اوور دا اینول سیشن۔ اینول سیشن آف مسلم لیگ ان 1930۔ 1930 کا جو اینول سیشن ہے مسلم لیگ کا، اس کو پریسائڈ کس نے کیا تھا؟ تو اس کو پریسائڈ کیا تھا علامہ محمد اقبال نے۔ علامہ اقبال نے 1930 کا جو الہ آباد کا سیشن ہوا تھا مسلم لیگ کا، اس کو پریسائڈ کیا تھا۔ اچھا، نیکسٹ آئے گا کہ علامہ اقبال گاٹ دا ٹائٹل آف سر۔ علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل کب دیا گیا؟ تو ان کو دسمبر 1922 میں۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب دسمبر 1922 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا علامہ اقبال پریزیڈنشیل ایڈریس ایٹ الہ آباد از اے لینڈ مارک بیکاز اٹ لیڈ دا انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف مسلم نیشنلزم۔ مسلم نیشنلزم کی وجہ سے، یعنی کہ علامہ اقبال نے جو اپنا خطبہ دیا تھا پریزیڈنشیل ایڈریس الہ آباد کے اندر، وہ اس لیے مشہور ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر مسلم نیشنلزم جو ہے وہ اس کا انٹلیکٹ پایا جاتا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ایز فار دی مسلم آف پاکستان ہو واز ایکسیپٹڈ ایز دا وائس رائے ہو کنونسڈ who was accepted as a visionary who convinced the idea of separate homeland۔ تو وہ علامہ اقبال کو ہی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا ایک ویژن قائم کیا تھا، پاکستان کا ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ مسلم لیڈر ور ناٹ این آئیڈیلسٹ اینڈ تھنکر الان۔ تو وہ ہے علامہ محمد اقبال۔ وچ مسلم لیڈر ور ناٹ این آئیڈیلسٹ اینڈ اے تھنکر الان۔ وہ کون سے مسلم لیڈر ہے جو صرف ایک آئیڈیلسٹ اور تھنکر ہی نہیں بلکہ وہ اور بھی بہت کچھ تھے؟ تو وہ تھے علامہ محمد اقبال۔ اچھا، نیکسٹ آئے گا کہ وچ واز دا پولیٹیکل ایریا آف علامہ محمد اقبال۔ تو وہ ہے آپ کا پنجاب۔ علامہ محمد اقبال کا جو پولیٹیکل ایریا ہے وہ ہے پنجاب۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین اقبال بیکیم اے ممبر آف دا پنجاب لیجسلیٹو کونسل۔ علامہ اقبال 1926 کے اندر پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے۔ وین علامہ اقبال بیکیم ممبر آف پنجاب لیجسلیٹو کونسل، تو آپ 1926 کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے لیجسلیٹو کونسل کے آپ ممبر بنے۔ نیکسٹ ہے وین دا کلائمیکس آف اقبال's پولیٹیکل کیریئر کیم۔ علامہ اقبال کے پولیٹیکل کیریئر کا عروج کب آیا؟ تو وہ 1930 کے اندر۔ علامہ اقبال کے پولیٹیکل کیریئر کا عروج کب آیا؟ تو وہ 1930 کے اندر۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو سیٹ بیفور دا انڈین مسلمس دا نیشنل گول وچ لیٹر کیم ٹو بی دا نون ایز پاکستان۔ تو وہ ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا جو خواب ہے وہ انڈین مسلمانوں کے سامنے رکھا، جو بعد میں باقاعدہ طور پر ایک پریکٹیکلی شکل میں سامنے آیا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہوز کلیمڈ ان 1930 میڈ دا انڈین مسلم سم تھنگ مور دین کمیونٹی اور نیشن۔ مطلب ایک نیشن سے بڑھ کر 1930 کے اندر کس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک نیشن سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے یعنی کہ پریزیڈنشیل ایڈریس میں کہا تھا۔ نیکسٹ آئے گا ہو ایکسپریسڈ ہز ویوز ان 1930 دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ نیشنز who could never become one nation۔ تو یہ بات کہی تھی علامہ محمد اقبال نے، یہ بات کہی تھی ٹو نیشن تھیوری کی جو۔ نیکسٹ آئے گا علامہ اقبال's ایڈریس شوز دیٹ ہی ہیڈ کم کلوز ٹو دی آئیڈیا آف سپریشن۔ علامہ اقبال کی جو باتیں ہیں ان سے یہ واضح ہوتا تھا کہ آپ سپریشن جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو سیڈ ان 1930 دیٹ مسلمس آف انڈیا الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ تو یہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے خطاب میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل ہونا چاہیے۔ The Lahore resolution passed in 1940 was in fact based on علامہ اقبال ایڈریس الہ آباد۔ علامہ اقبال نے جو الہ آباد میں ایڈریس دیا تھا، لاہور ریزولوشن جو 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی، دراصل اسی کے اوپر وہ بیس کرتی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز اور کمیونل ایوارڈ کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کے لحاظ سے کویشچن نمبر 1 آتا ہے ان اپریل 1928
अप्रैल 1928 के अंदर हु बिकेम वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का वाइसराय लॉर्ड इरविन बनाया गया। लॉर्ड इरविन वाज बिकेम वाइसराय इन 1928 के अंदर। नेक्स्ट है कि विच रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1930 एंड इन्वाइटेड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो वो है साइमन कमीशन रिपोर्ट। विच रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1930, मार्च 1930 के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, तो वो है साइमन कमीशन रिपोर्ट। नेक्स्ट आ गई कि विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इन 1929 हैड ऑथराइज्ड इट्स वर्किंग कमेटी टू स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो वो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया कांग्रेस जो है उसने 1929 के अंदर जो है एक यानी कि उसने ऑथराइज़ किया था इट्स वर्किंग कमेटी टू स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी जाए, ये कांग्रेस ने 1929 में कहा था। अच्छा, नेक्स्ट आएगा द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस लॉन्च्ड इट्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 अंडर वॉज लीडरशिप, तो वो गांधी की लीडरशिप के अंदर जो है इसको बाकायदा तौर पर ख़त्मी शक्ल दी गई कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में लॉन्च की जाएगी, तो ये गांधी का ही करा धरा था। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन कांग्रेस डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट टेक पार्ट इन एनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने कब फैसला किया कि वो किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगी, तो उन्होंने दिसंबर 1929 को ये फैसला किया। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को फैसला किया कि वो राउंड टेबल्स के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था वो 1929 में किस जगह पर हुआ। कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ 1929 हेल्ड एट लाहौर, कांग्रेस का 1929 का जो एनुअल सेशन हुआ था वो लाहौर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है हु डिसाइडेड टू होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर रखने का फैसला किसने किया, गवर्नमेंट ने। हु डिसाइडेड टू होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, तो ये फैसला किया था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आएगा कि विच पॉलिटिकल पार्टी डिसाइडेड to withdraw from central and provincial legislature after the decision of government in 1930, तो ये फैसला किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इस बात का फैसला किया था कि वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से विड्रॉ करने वाले हैं आफ्टर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इन 1930, 1930 के गवर्नमेंट के फैसले के बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया कि वो सेंट्रल और प्रोविंशियल असम्बली से विड्रॉ करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस, तो वो है 26 जनवरी 1930। व्हेन इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने जो सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे वो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगन, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई नवंबर 1930 में। व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगन, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो ये हुई थी नवंबर 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, ये सारी लंदन में ही हुई थी। नेक्स्ट आएगा कि हु वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, सर आगा ख़ान और मोहम्मद शफ़ी, ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं ये मुसलमानों की तरफ से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। अच्छा, उसके बाद आएगा कि वाई नो हिंदू लीडर पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये उन्होंने स्टार्ट कर रखी थी, और क्योंकि उन्होंने दिसंबर 1929 में इस बात का फ़ैसला किया था कि वो जो है किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं करेंगे, तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए उनका कोई भी मेंबर जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सका। नेक्स्ट आएगा कि हाउ मैनी डेलीगेट्स वर इनवाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो थे 57 डेलीगेट्स जो थे वो इनवाइटेड किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। नेक्स्ट आएगा हु इनागोरेट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो जॉर्ज 5 ने उसको होल्ड किया था, उसको इनागोरेट किया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जॉर्ज 5 ने इनागोरेट किया था। नेक्स्ट है व्हेन गांधी एंड हिज कोलीग्स वर रिलीज फ्रॉम जेल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो 25 जनवरी 1931 को 25 जनवरी 1931 को गांधी और उसके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानब से 25 जनवरी 1931 को। व्हेन गांधी एंड हिज कोलीग्स वर रिलीज फ्रॉम जेल एंड आफ्टर दैट मीटिंग वर अरेंज्ड बिटवीन गांधी एंड इरवान,
ایروان کے درمیان. ایروان جو ہے یہ لارڈ تھا جو کہ وائس رائے تھا اس وقت گورنمنٹ کا, اور اس لارڈ ایروان کے درمیان اور گاندھی کے درمیان اسی وقت میٹنگ ہوئی جب وہ 25 جنوری 1931 کو جیل سے باہر آیا. نیکسٹ آئے گا کہ وین گاندھی ایروان پیکٹ واز سائنڈ. گاندھی ایروان پیکٹ کب سائن کیا گیا؟ 19 فروری 1931 کو. گاندھی ایروان پیکٹ جو ہے یہ کب سائن کیا گیا؟ یہ کیا گیا 19 فروری 1931 کو. نیکسٹ آئے گا کہ دا کانگریس وڈ ڈسکنٹینیو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اینڈ وڈ ٹیک پارٹ ان سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اینڈ بی الاؤڈ کمپیننگ فار دی سیل آف انڈین مینوفیکچرڈ گڈس. اور یہ پوائنٹ کس میں کہے گئے تھے؟ یہ انڈین یعنی کہ گاندھی ایروان پیکٹ کا جو ہوا تھا معاہدہ, گاندھی ایروان پیکٹ کے اندر یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے تھے. نیکسٹ آئے گا کہ وین فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اینڈیڈ. پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ کب ختم ہوئی؟ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب اینڈ؟ تو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ 19 جنوری 1931 کو اینڈ ہوئی تھی. پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 19 جنوری 1931 کو اینڈ ہوئی تھی. نیکسٹ آئے گا دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اینڈیڈ ود وہ اسٹیٹمنٹ دیٹ دا کانفرنس ایگریڈ فار دا فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ آف انڈیا. تو یہ کہا تھا ریمزے میکڈونلڈ نے. ریمزے میکڈونلڈ نے پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد اپنی یہ اسٹیٹمنٹ شائع کی کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ لانچ کی جائے گی. نیکسٹ آئے گا کہ وین سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اوپن. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ کب اوپن ہوئی؟ تو وہ 7 سپتمبر 1931 کو. 7 سپتمبر 1931 کو جو ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ ہوئی تھی. نیکسٹ آئے گا کہ ویئر سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ. تو یہ بھی لندن کے اندر ہی منعقد کی گئی تھی. نیکسٹ ہے کہ دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لاسٹڈ. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ 7 سپتمبر سے لے کر 7 سپتمبر کو اوپن ہوئی اور 1 دسمبر 1931 تک یہ کنٹینیو رہی. 1 دسمبر 1931 تک جو ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ کنٹینیو رہی. نیکسٹ آئے گا ہو واز دا ریپرزینٹیو آف کانگریس ان دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو وہ تھے گاندھی. گاندھی جو ہیں یہ کانگریس کے ریپرزینٹیو بنے تھے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر, انہوں نے شرکت کی تھی. نیکسٹ آئے گا کہ وچ مسلم لیڈر ہیڈ ڈائیڈ ڈیورنگ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو وہ ہے مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر جو ہیں یہ کیمبرج کے اندر ہی مطلب آپ کو دفن کیا گیا تھا لندن کے اندر ہی, اور آپ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران آپ کی وفات ہوئی تھی. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی کمیٹیز وار سیٹ اپ ٹو کیری آؤٹ دی ورک آف سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آن فیڈرل اسٹرکچر اینڈ مائنارٹیز. تو 2 کمیٹیز جو ہیں وہ سیٹ اپ کی گئی تھیں. 2 کمیٹیز جو ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد سیٹ اپ کی گئی کہ وہ فیڈرل اسٹرکچر ایک تو قائم کرے ملک کا, اور دوسرا مائنارٹیز کے جو حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے. نیکسٹ آئے گا وچ واز موسٹ سینسٹیو ایشو بیفور دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. یعنی کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے پہلے کون سا ایشو جو بہت سینسٹیو تھا؟ تو وہ تھا ہندو مسلم یونائٹی کا. ہندو مسلم یونائٹی کا جو ٹاپک تھا یہ بہت ہی سینسٹیو تھا. نیکسٹ آئے گا کہ وچ مسلم لیڈر ڈیمانڈ دیٹ دا 14 پوائنٹ آف قائد اعظم شوڈ بی انڈکٹیڈ ان دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. تو یہ سر میاں محمد شفیع نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی جو 14 پوائنٹ ہیں ان کو اگلے آنے والے کانسٹیٹیوشن کے اندر, انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو ایڈ کیا جائے. یہ سر میاں محمد شفیع نے کہا تھا. نیکسٹ آئے گا کہ ہو ونڈیڈ آپ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو وہ میکڈونلڈ MACDONLD میکڈونلڈ جو ہے اس نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو جو ہے اس نے ہولڈ کیا تھا. نیکسٹ آئے گا کہ ہو اناؤنسڈ دیٹ ان کیس دا انڈین ریپرزینٹیو could not reach an agreement on communal issue then the British government would have no alternative to laying down a provincial scheme according to its discretion. یہ بات کہی تھی لارڈ میکڈونلڈ نے. ریمزے میکڈونلڈ نے یہ باتیں ساری کی ساری کہی تھیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران. نیکسٹ آئے گا کہ ہو اناؤنسڈ دا کمیونل ایوارڈ. کمیونل ایوارڈ کو کس نے اناؤنس کیا؟ تو یہ ریمزے میکڈونلڈ نے اناؤنس کیا تھا. کمیونل ایوارڈ کو ریمزے میکڈونلڈ نے اناؤنس کیا تھا. کمیونل ایوارڈ واز اناؤنسڈ بائی ریمزے میکڈونلڈ. نیکسٹ آئے گا وین ریمزے میکڈونلڈ اناؤنسڈ دا کمیونل ایوارڈ. ریمزے میکڈونلڈ نے 16 اگست 1932 کو جو ہے مطلب کمیونل ایوارڈ ایشو کیا. وین ریمزے میکڈونلڈ اناؤنس کمیونل ایوارڈ تو اس نے 16 اگست 1932 کو ریمزے میکڈونلڈ نے کمیونل ایوارڈ اناؤنس کیا. نیکسٹ آئے گا اکارڈنگ ٹو کمیونل ایوارڈ مسلمس کوٹا آف ریپرزنٹیشن یا مسلم سیٹس ان بامبے تو وہ ہوں گی 30 آؤٹ آف 175.
یعنی کہ کمیونل ایوارڈ کے تحت مسلمانوں کی جو سیٹیں ہوں گی بمبئی کے اندر وہ ہوں گی 30 آؤٹ آف 175، 175 میں سے 30 سیٹیں مسلمانوں کی۔ نیکسٹ آئے گا کہ اکارڈنگ ٹو کمیونل ایوارڈ دا مسلم کوٹا ان مدراس، کمیونل ایوارڈ کے مطابق مسلمانوں کو مدراس کے اندر کتنا کوٹا دیا گیا، تو ان کو 19 سیٹیں دی گئیں آؤٹ آف 215۔ مسلمانوں کو 29 سیٹیں دی گئیں 215 کے مقابلے میں، 215 ٹوٹل تھیں اور 29 مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ نیکسٹ اکارڈنگ ٹو کمیونل ایوارڈ مسلم کوٹا آف ریپرزنٹیشن ان بنگال، تو وہ تھا 119 آؤٹ آف 250 سیٹیں۔ مسلمانوں کا کمیونل ایوارڈ کے تحت بنگال کے اندر کتنا کوٹا بنا، تو وہ بنا 119 سیٹیں آؤٹ آف 250 سیٹوں کے۔ نیکسٹ آئے گا اکارڈنگ ٹو کمیونل ایوارڈ مسلم کوٹا آف ریپرزنٹیشن ان پنجاب، مسلمانوں کو 86 سیٹیں دی گئی پنجاب میں آؤٹ آف 175۔ مسلمانوں کو 175 میں سے 86 سیٹیں جو ہے وہ پنجاب میں دی گئیں کمیونل ایوارڈ کے اندر، اور مسلمانوں کو آسام کے اندر جو ہے وہ 34 سیٹیں دی گئیں آؤٹ آف 108 سیٹوں کے۔ آسام کے اندر مسلمانوں کو 34 سیٹیں دی گئیں آؤٹ آف 108 سیٹوں کے۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کو سندھ کے اندر 34 سیٹیں دی گئیں آؤٹ آف 60 کے۔ مسلمانوں کو 60 میں سے 34 سیٹیں جو ہیں وہ سندھ کے اندر جو ہے ان کو دی گئی تھیں۔ نیکسٹ ہے دا کمیونل ایوارڈ ریڈیوسڈ دا مسلم میجارٹیز ان وچ پروونسز، تو کمیونل ایوارڈ کے تحت مسلمانوں کی جو پنجاب اور بنگال کے اندر میجارٹی ہے اس کو ریڈیوس کر دیا گیا، مطلب اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کمیونل ایوارڈ کے تحت مسلمانوں کی جو ان دونوں صوبوں کے اندر میجارٹی بنتی تھی اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نیکسٹ ہے ہو واز دا لیڈر آف ڈپریسڈ کلاسز ان انڈیا، تو وہ تھے ڈاکٹر امبیڈکر۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ لیڈر تھے ڈپریسڈ کلاسز آف انڈیا کے، یعنی کہ انڈیا کی جو چھوٹے طبقے کی کلاسز ہیں ان کے لیڈر تھے ڈاکٹر امبیڈکر۔ نیکسٹ آئے گا این ایگریمنٹ بٹوین امبیڈکر اینڈ گاندھی کامنلی نون ایز، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امبیڈکر کے درمیان اور گاندھی کے درمیان، اس ایگریمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پونا پیکٹ۔ اس ایگریمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پونا پیکٹ۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بگن، تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب شروع ہوئی؟ وہ 17 نومبر 1932 کو، 17 نومبر 1932 کو تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ اوپن ہوئی تھی، اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اینڈ کب ہوئی تھی؟ 24 نومبر 1932 کو۔ 17 نومبر کو شروع ہوئی اور 24 نومبر کو ختم بھی ہو گئی۔ اور نیکسٹ ہے کہ وچ پولیٹیکل پارٹی آف انڈیا ایبسٹین فرام تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو وہ ہے نیشنل لبرلز۔ وچ پولیٹیکل پارٹی آف انڈیا ایبسٹین فرام تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو یہ ہے نیشنل لبرل جو ہیں انہوں نے تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ وچ مسلم لیڈر ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ ان تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو قائد اعظم نے بھی تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ قائد اعظم نے بھی تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ نیکسٹ آئے گا اور لاسٹ کویسچن آئے گا آج کا کہ ان دا ایبسنس آف قائد اعظم ہو لیڈ دا مسلم ڈیلیگیشن ان تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، ان دا ایبسنس آف قائد اعظم، قائد اعظم کے غیر موجودگی کے اندر مسلم ڈیلیگیشن تھرڈ ٹیبل ان دا ہو لیڈ دا مسلم ڈیلیگیشن ان تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر مسلمانوں کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ تو وہ تھے سر آغا خان۔ سر آغا خان جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے قائد اعظم کی غیر موجودگی میں مسلم ڈیلیگیشن کو۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔